بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ نہایت اہم ہے، کیونکہ یہ جو سوالات ہیں یہ گاہے بگاہے ہمیں موصول ہوتے رہے ہیں۔ ایک بہن نے ہمیں یہ سوال کیا، ہم نے ان کو اگرچہ دلائل کے ساتھ جوابات دیے، اور ایسے ہی ہمارے ایک بھائی ہیں سر ابرار صاحب، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی گاہے بگاہے اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہم سے یہ کہا کہ آپ پلیز اس پر کوئی ہماری رہنمائی فرمائیں، اس پر کوئی ویڈیو بنائیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہونے جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے بھی محسوس کیا کہ یہ جو چیز ہے واقعتاً یہ ایک چیز ہے ایسی کہ لوگ اس میں پھنس سکتے ہیں۔ تو ہم نے پھر دیکھا کہ یہ ویڈیو ضرور ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کے چنگل میں، جو لوگ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، ان کے چنگل سے وہ آزاد ہوں۔ کئی سوالات ہو رہے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین میل اینڈ فیمیل پریئرز، مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ اور حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ویسے ہی ہمیں ملا لوگ یہ بتاتے رہے ہیں کہ مرد اور عورت ان کی نماز میں فرق ہے، اور حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو وہ عورت اور مرد دونوں کو خطاب تھا، تو جب عورت اور مرد دونوں کو خطاب ہے تو پھر کیوں ہم اس میں فرق کریں کہ مرد ایسے نماز پڑھے اور عورت ایسے نماز پڑھے؟ یہ مولوی حضرات علماء لوگ تو ہمیں ویسے ہی انہوں نے جھوٹ بتایا ہوا ہے سب کچھ۔ یہ چیز جو ہے نا بڑی آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں، لوگ فیس بک پر یہ چیز لگا رہے ہیں، لوگ یوٹیوب پر یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، اہل حدیث اسکول آف تھاٹس کے لوگ، کئی لوگ اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واضح حدیث مبارکہ ہے اس کا وہ ریفرنس کوٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ ملا لوگ، علماء لوگ، انہوں نے ہمیں داؤ لگایا ہے اس سلسلے میں، اس سینس میں، یا پھر اس عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے، یا پھر واقعتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے اس پر عمل کریں ہم۔ دیکھیں یہ علماء لوگ ایک طرف، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جب ہم نے اس میں تحقیق کی، بڑی مشکل کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں ڈھونڈی ہیں، تلاش کی ہیں، تو وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ پلیز اس کو دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا۔ لوگ آدھی بات سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ڈاکٹر نوید علوی صاحب نے یہ بیان کیا تھا۔ تو بھائی آپ پوری بات تو سنیں نا پہلے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوا۔ لو جی، آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال افعال سے ہم یہ دیکھیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ، یعنی جو پہلے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا اپنے کانوں کے برابر، اور جو عورت ہیں وہ اپنے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گی۔ یہ ہم فرق بیان کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس میں فرق ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو ہم علماء سے پوچھتے ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو علماء سے جب پوچھا گیا، تحقیق جب کی گئی، ریسرچ جب کی گئی، تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان واضح نظر آیا۔ المعجم الکبیر للطبرانی، والیوم نمبر 9، پیج نمبر 144، اور حدیث نمبر 17497، یعنی 17497 نمبر حدیث ہے۔ اور یہی حدیث مجمع الزوائد، والیوم نمبر 9، پیج نمبر 624، اور اس کا جو حدیث نمبر ہے یہ 1605 ہے۔ اور البدر المنیر لابن الملقن کی جو کتاب ہے، وہ جو کتاب ہے اس میں والیوم نمبر 3 اور پیج نمبر 1463 پر یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ یعنی یہ 3 کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں جن میں یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ عن وائل بن حجر قال جئت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال لي رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدیها۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت وائل بن حجر صحابی آپ آتے ہیں،
تو یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت وائل بن حجر کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اے وائل بن حجر، جب تم نماز ادا کرو اور تکبیر تحریمہ کہنے لگو تو اپنے ہاتھ کو اپنے کانوں تک اٹھاؤ۔ تو حضرت وائل بن حجر مرد ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ لیکن والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدیہا، اور لیکن عورتیں جو ہیں وہ اپنا ہاتھ اپنے چھاتی کے برابر اٹھائیں۔ وہ ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ زیادہ ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ زیادہ ہاتھ اٹھانے میں پردہ کم ہوگا اور ہاتھ نیچے رکھنے میں پردہ زیادہ ہوگا، اور عورت کو چونکہ پردے کا حکم ہے حد الامکان وہ پردہ کیا کرے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِی اُصَلِّی، اس کا جواب میں اینڈ میں دوں گا، وہ بھی کیونکہ وہ بھی تو حدیث مبارکہ ہے، اس کا جواب تو دینا چاہیے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ وہ وہاں پر کچھ اور کا ہے اور یہاں پر کچھ اور کا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں ایک راویہ ام یحییٰ بنت عبد الجبار مجہول راوی ہیں، کیونکہ امام حاتمی فرماتے ہیں کہ وَلَمْ أَعْرِفُهَا، کہ میں ان کو نہیں جانتا۔ مجمع الزوائد والیوم نمبر 2 پیج نمبر 103 میں یہ انہوں نے نقل کیا۔ اس کا جواب یہ کہ پہلی بات یہ کہ امام حاتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نہ جاننے سے ام یحییٰ کا مجہول ہونا لازم تو نہیں آتا۔ دیکھیں، ایک بندے کو اگر ایک بندہ نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو دوسرے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، سارے لوگ ہی اس کو نہیں جانتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے، کئی محققین ان کو جانتے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ دمشق والیوم نمبر 62 پیج نمبر 390 میں باب وائل بن حجر بن سعد کے تحت ام یحییٰ کا نام کبشہ مذکور ہے، وہاں پر بتا دیا گیا کہ ان کا نام کیا ہے، کبشہ ہے۔ وہاں سند یوں ہے، حدثنا میمونۃ بن بنت عبد الجبار بن وائل قال سمعت امتی کبشۃ ام یحییٰ، اور یہاں پر امام ابن مندہ نے حاشیہ اکمال الکمال پیج نمبر 478 اور والیوم نمبر 2 میں فرمایا ہے کہ اس راویہ کی کنیت ام یحییٰ ہے اور ان سے میمونہ بنت حجر بن عبد الجبار نے روایت کی ہے، لہٰذا ام یحییٰ مجہول راویہ نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک علمی بات ان لوگوں کے لیے کر دی جو یہ کہہ سکتے ہیں، جن کا علم کم از کم اس لیول کا ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ان میں تو ایک راویہ ہیں ام یحییٰ وہ مجہول ہیں، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ مجہول نہیں ہیں، اور میں نے وہ ثابت بھی کر دیا آپ کو۔ دوسرا یہ کہ مرد عورت کے ہاتھ باندھنے میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، مصنف ابن ابی شیبہ والیوم نمبر 3 پیج نمبر 322 اور 321 دونوں یہ پیج نمبر ہیں، اور باب ہے وضع الیمین علی الشمال، رقم الحدیث ہے یعنی حدیث کا نمبر جو ہے وہ 3959 ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا نماز میں، اور آپ نے اس کو ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنس تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرد کی کیٹیگری، میل کیٹیگری سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور اس سینس میں باندھے کہ آپ نے اس گھٹے پر آپ نے یہ والا ہاتھ رکھا اور اس کو آپ نے ایسے باندھ دیا اور اس کو ناف کے نیچے رکھا۔ لیکن عورت کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ قیام کے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، وہ ناف کے نیچے نہیں رکھے گی، کیونکہ ناف کے نیچے رکھنے میں پردہ کم ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے میں عورت کا پردہ زیادہ ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ اجماع کوئی چھوٹی سی چیز ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، والیوم نمبر 5 ہے اور پیج نمبر 149 ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من خالف الجماعۃ قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، جس نے جماعت سے ایک بالشت بھی مخالفت کی تو اس نے اسلام کا کلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ تو جو جماعت جو بیان کرتی ہے اسلام کی، مجموعی طور پر جو بیان کرتے ہیں علماء، اجماع جس کو کہا جاتا ہے،
وہ کوئی چھوٹی دلیل نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر سب علماء کا، فقہاء کا اجماع ہے اس بات پر کہ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھے گی۔ اور پھر تیسرا جو فرق ہے، مرد اور عورت کے جو رکوع کا طریقہ ہے اس میں بھی فرق ہے۔ کیا ہے جی؟ جو مرد ہے وہ رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑے گا، کوہنیوں کو پہلو سے جدا رکھے گا اور پشت کو سیدھا رکھے گا تاکہ اس کا سر اور پشت ایک سید میں آ جائیں، اور سر کو نہ اونچا کرے گا نہ نیچا کرے گا، پشت کو سید میں رکھے گا۔ اور اس پر جو دلائل ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد والیوم نمبر 1 پیج نمبر 125 126 اور باب صلاۃ من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، یہاں پر حضرت سالم البراد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے، ہم نے عرض کیا ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز بیان فرمائیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ کی ہی جب رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، یعنی انہیں مضبوطی سے پکڑا اور اپنی کوہنیاں پہلو سے جدا کی، یعنی جب رکوع کیا تو کوہنیوں کو پہلو سے جدا کیا۔ یہ مرد کا طریقہ کار ہے۔ اور اسی طرح یہ المعجم الاوسط میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب تم رکوع کرو تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھو اور انگلیوں کو کشادہ رکھو، یعنی کھول کے رکھو، اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھو۔ پھر اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع فرماتے تو بالکل سیدھا رکوع فرماتے۔ تو یہ تو تھا مرد کا طریقہ رکوع نماز میں، لیکن عورت کا طریقہ رکوع یہ نہیں ہے، بلکہ عورت رکوع میں مرد کی بنسبت کم جھکے گی، اپنے ہاتھ بغیر کشادہ کیے ہوئے گھٹنوں پر رکھے گی اور کوہنیوں کو پہلو سے ملا کر رکھے گی۔ مرد جدا کر کے رکھے گا اور عورت ملا کر رکھے گی، کیونکہ اس کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں دلیل یہ ہے کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ حضرت عطا کوئی چھوٹے تابعی نہیں ہے بلکہ حضرت سلمہ ابن کہیل فرماتے ہیں کہ میں نے 3 شخص دیکھے ہیں جن کا علم محض رضائے الہی کے لیے تھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ان کا علم تھا بس۔ ان میں حضرت طاؤس مجاہر اور حضرت عطا ابن ابی رباح بھی موجود ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ تجتمع المرأة اذا رکعت ترفع یدیہا الی بطنہا و تجتمع ما استطاعت، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت نمبر 5983 ہے اور والیوم نمبر 3 ہے اور پیج نمبر اس کا 50 ہے کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، یعنی وہ جدا نہیں رکھے گی بلکہ پیٹ کی طرف ملائے گی، جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے گی، یعنی اس کو حکم دیا گیا کہ وہ سمٹ کر رکوع کرے۔ وجہ یہ ہے، وہی میں نے جو پہلے بیان دی کہ اس کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، جتنا زیادہ اپنے اعضاء کو وہ چھپائے گی اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر فتاوی عالمگیریہ میں بھی یہ لکھا گیا۔ اب یہ کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ فتاوی عالمگیریہ جو ہے وہ تو چلو مقلدین کی ہے، تو آپ غیر مقلد کی بات کریں۔ تو فریق مخالف میں سے غیر مقلد عالم عبدالحق ہاشمی اپنی کتاب نظم العمود میں لکھتے ہیں کہ اندی بالاختیار قول من قال ان المرأة لا تجافا فی الرکوع، کہ میرا بھی اختیار یہی ہے، یعنی یہ غیر مقلدین اہل حدیث جن کو وہابی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا عالم کہتے ہیں کہ میرا اختیار یہی ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ کہا کہ عورت اپنے رکوع میں کوہنیاں پہلو سے جدا نہ کرے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ مانتا ہوں، میرا بھی اختیار کردہ یہ ہے کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے ہے۔ یہ نصب العمود فی مسئلۃ تجافی المرأۃ فی الرکوع والسجود والقعود پیج نمبر 52 پر اس نے یہ چیز لکھی ہے۔ پھر یہ کہ مرد اور عورت کے طریقہ سجدہ میں بھی فرق ہے۔ مرد سجدہ میں اپنا پیٹ رانوں سے دور رکھیں گے، یعنی یہ پیٹ ہے اس کو رانوں سے دور رکھیں گے، اپنی کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھتے ہوئے پہلو سے جدا، یہ پہلو سے بھی جدا رکھیں گے، اور سرین کو اونچا کریں گے، یعنی پشت کو اونچا رکھیں گے۔
اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلیل ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس کہ حضرت عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو جدا رکھتے، کشادہ رکھتے، حتیٰ کہ آپ کی یہ جو سفیدی ہوتی تھی یہ دکھائی دیتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو جدا رکھتے کہ اگر یہ جو بکری کا چھوٹا لیلا جس کو ہم بولتے ہیں پنجابی زبان میں، بکری کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا، اتنا اونچا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے سجدے کی حالت میں۔ یہ جو روایت ہے یہ سنن نسائی کی ہے، والیوم نمبر 1 ہے، پیج نمبر 167 ہے، اور باب التجافی فی السجود کی ہے۔ یہاں پر ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو سنن ابی داؤد کی ہے، والیوم نمبر 1 ہے، پیج نمبر 130، بابو صفت السجود میں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سجدہ فرماتے تھے وہ حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سجدہ کا طریقہ بتایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا، اپنے گھٹنوں پر سہارا لیا، اپنی سرین کو اٹھایا اور کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح سجدہ کرتے تھے۔ لیکن عورت جو سجدہ کرے گی وہ اس طرح نہیں کرے گی بلکہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ عورت مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی بلکہ پیٹ کو رانوں سے ملائے گی، بازوؤں کو پہلو سے ملا کر رکھے گی اور کوہنیاں زمین پر بچھا دے گی۔ دلائل یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 عورتوں کے پاس جو نماز پڑھ رہی تھیں ان کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو جسم کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ ملا لیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، کیونکہ عورت سجدے کی حالت میں، اس حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے، وہ مرد کی طرح سجدہ نہیں کرے گی۔ پھر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مردوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ سجدے میں یہ جدا کر کے رکھیں اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوؤں کو، اور عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، والیوم نمبر 2، پیج نمبر 223 اور 222 پر یہ روایت موجود ہے۔ پھر جو ایک اور فرق ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے بیٹھنے میں بھی فرق ہے۔ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا کر لیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، یعنی جو دایاں پاؤں ہے اس کو انگلیوں کے بل ایسے کھڑا کر لیں اور جو بایاں پاؤں ہے اس کو ایسے بچھا لیں اور اس کے اوپر سرین رکھیں اور اس پر بیٹھ جائیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز ہے اور تشہد کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرماتی ہیں کہ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يُفَرِّشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، یعنی جو اپنا بایاں پاؤں ہے اس کو بچھا لیتے، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ، اور جو بایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا کر لیتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، یعنی سرین کا بل بیٹھ کر دونوں گھٹنے کھڑے کر لینا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ والیوم نمبر 1 ہے، پیج نمبر 195 اور 190 ہے، اور باب ما یجمع صفات الصلاۃ وما یفتح بہ۔ اور اب آ گئی بات جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی یہ صحیح بخاری کی والیوم نمبر 1 پیج نمبر 114 اور باب سنت الجلوس فی التشہد، اور موطا امام مالک کی پیج نمبر 93 میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیمنی، کہ سنت طریقہ کار یہ ہے کہ تم دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا کر لو اور بایاں پاؤں جو ہے وہ بٹھا دو۔ لیکن عورت کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سرین کے بل اس طرح بیٹھے کہ ران جو دونوں رائیں ہیں دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیف کن النساء یصلین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں، آپ کے عہد میں، آپ کے زمانہ میں عورتیں کیسے نماز پڑھتی تھیں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کن یتربعن ثم امرنا ان یحتفظن، یہ جامع المسانید از محمد بن محمود الخوارزمی پیج نمبر 400 اور والیوم نمبر 1، اور اسی طرح مسند ابی حنیفہ روایت الحسفقی اور رقم الحدیث اس کا ہے 114۔ اس میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جو عورتیں نماز پڑھتی تھیں اور جو وہ بیٹھتی تھی اس کا طریقہ کار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ عورتیں نماز اس طرح ادا کریں کہ وہ پہلے 4 زانو ہو کر بیٹھیں. پہلے تو یہ حکم دیا گیا تھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ان کو یہ حکم دیا کہ وہ دونوں پائیں ایک طرف نکال کر سرین کے بل بیٹھیں. پھر اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ عورت کی نماز کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ خوب سمٹ کر نماز پڑھے اور بیٹھنے کی حالت میں سرین کے بل بیٹھے، یعنی دونوں پاؤں جو ہے وہ دائیں جانب نکال لے اور دونوں رانوں جو ہیں وہ آپس میں ملا لے اور وہ خوب سمٹ کر بیٹھے. تو یہ تو تھے وہ فروق، وہ فرق جو مرد اور عورت کی نماز کے درمیان تھے. اب آ جائیں اس حدیث کی طرف کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ یہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بالکل خوبہو 100% ایسے ہی ارکان کی ادائیگی میں میری پیروی کرو، یعنی جیسے میں سجدہ کرو تم بھی کوشش کرو کہ ایسے سجدہ کرو، جیسے میں رکوع کرتا ہوں تم بھی کوشش کرو کہ ایسا رکوع کرو، جیسے میں کھڑا ہوتا ہوں جہاں پر میں ہاتھ باندھتا ہوں تم بھی کوشش کرو کہ ایسے تم ہاتھ باندھو. لہٰذا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. اگر کوئی ایسے کہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس نے چونکہ یہ دوسری جو احادیث ہیں اس کو پیش نظر نہیں رکھا، لہٰذا ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام احادیث کو مانیں گے اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سلو جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے اور وہ مردوں کے لیے بولا گیا ہے، عورتوں کے لیے نہیں بولا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی اور صحیح معنوں میں نماز کے طریقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.